میت کو پڑھ کر بخشنا۔ میری والدہ کا جنوری میں انتقال ہوا تھا، ہم ان کے لیے کیا کیا صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں؟ نیز کیا ان کو کچھ پڑھ کر بخش سکتے ہیں؟ یہ کہاں تک صحیح ہے اور کیا اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے؟ مسز عمر ریاض سے۔ قرآن کی تلاوت وغیرہ پڑھ کے میت کو ثواب پہنچانا، جس کو ایصال ثواب کہتے ہیں، اس میں یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ احناف کے ہاں یہ جائز ہے، بعض فقہا اس کی حقیقت کے قائل نہیں ہے۔ تو انسان کو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے اور دوسرے فقہا کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اس کے دلائل کیا ہیں احناف کے، وہ میں کئی بار مسائل میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، مضبوط دلائل ہیں۔ لیکن اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ اتفاقی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیسوں کا صدقہ کیا جائے۔ اس میں تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ اس کا ثواب میت کو، جو بھی یعنی معتد بھی فقہا ہیں جو ان کا اتفاق ہے کہ اگر آپ پیسے صدقہ کرتے ہیں یا کوئی کنواں کھدوا دیتے ہیں یا کوئی اور صدقہ جاریہ کا انتظام کرتے ہیں تو اس کا ثواب تو بہرحال یقینی پہنچتا ہے۔ اور حدیث میں بھی یہ چیز منصوص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتی ہوں، افاتصدق عنہا ان امی توفیت عنی، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، افاتصدق عنہا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو اس لیے زیادہ فوکس جس چیز کو کرنا چاہیے وہ ہے پیسے صدقہ کریں اپنی والدہ کے لیے، اور کوئی مدرسہ بنا دیں، مسجد بنا دیں، یا مسجد میں تعاون کر دیں، یا مدرسے میں تعاون کر دیں، یا یتیم خانے میں تعاون کر دیں۔ اس طرح سے کوئی بھی صدقہ جاریہ ہو، یا ویسے ہی کوئی صدقہ کسی غریب کی مدد، اور دل میں نیت کر لیں کہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے، تو یہ انشاءاللہ آپ کی والدہ کو ثواب پہنچے گا۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند کرے۔ قرآن بخشنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید بخشنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ پہلے الحمد شریف پڑھے گا، پھر حمد و ثنا کرے گا، پھر تینوں قل پڑھے، پھر اس کے یہ کہے کہ اس کا ثواب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے بعد حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پہنچائے، پھر آخر میں جس کے لیے قرآن پڑھا گیا اس کا نام لے کر بخش دے۔ کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ آفرین انڈیا سے۔ دیکھیں، قرآن بخشنے کا کوئی مخصوص طریقہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، صرف اتنا ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا ایک صحابیہ کو کہ وہ اپنی ماں کے لیے صدقہ کریں۔ تو اس سے علماء نے استدلال کیا کہ صدقہ بھی ایک نیکی ہے، تو کوئی بھی نیکی کسی کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جس چیز کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے اسی کو فالو کریں، یعنی صدقات و خیرات کیا کریں میت کے لیے۔ لیکن کوئی قرآن یا کوئی اور نیکی پڑھ کے بھی اگر ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، بس دل میں نیت کر لیں کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے۔ باقی یہ جو کہا جاتا ہے پہلے الحمد شریف پھر فلاں، پھر یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی کسی بھی طریقے سے کی جا سکتی ہے اور دل میں یہ دعا کی جا سکتی ہے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اتنے ساروں کو پہنچا دے، آدم علیہ السلام سے لے کر فلاں لوگوں تک، پھر تمام پیغمبروں تک، صحابہ تک، تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اس میں علماء کی دو رائے ہیں۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ثواب تقسیم ہو کے پہنچتا ہے، تو جتنے لوگوں کو شامل کریں گے ثواب ڈیوائڈ ہو جائے گا، اور بعض کی رائے یہ نہیں کہ نہیں تقسیم نہیں ہوتا بلکہ ہر ایک کو پورا پہنچتا ہے۔ تو ان میں سے کسی بھی مسلک پہ کوئی مضبوط قرآن و سنت سے دلیل کسی کے پاس نہیں ہے۔ کہ اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ سب کو سارا ہی ثواب پہنچا دیں، اللہ چاہیں تو ڈیوائڈ کر کے پہنچا دیں۔ تو اس لیے کوئی ایسا خاص طریقہ نہیں ہے، جس طرح سے چاہیں کر لیں آپ۔ میرا جو اپنا معمول ہے، میں تو یہی کرتا ہوں کہ ایک تو صدقات و خیرات کو فوکس کرتا ہوں۔ جو میرا جو معمول ہے کہ جو میت کے لیے جو حدیث میں جو چیز منصوص ہے، جو متفق علیہ، اور اگر قرآن پڑھ کے کرنا چاہیں تو دل میں بس اتنی نیت کہ سورہ فاتحہ پڑھی یا کوئی بھی سورت پڑھ لی، اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے، تو سب طریقے ٹھیک ہیں۔ جنازے کے سامنے قرآن پڑھنے کی حقیقت۔ جنازے کے سامنے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں یا سورہ یاسین پڑھتے ہیں، کیا یہ عمل حدیث سے ثابت ہے یا بدعت ہے؟ عبد الصمد صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے۔ جنازے کے سامنے اسپیشل جنازے کی وجہ سے قرآن پڑھنا یا سورہ یاسین پڑھنا میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو اور جب تک جنازے کو نہلایا نہ گیا ہو تو اس کے سامنے تلاوت کرنے کو فقہا نے غلط لکھا ہے، ناجائز لکھا ہے۔ تو جب تک جنازے کو نہلایا نہ جائے تو پھر نہلانے کے بعد آپ اس کے سامنے قرآن پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب جنازے کو نہلا کے لایا جاتا ہے، گھر میں رکھا جاتا ہے، تو جب تک یعنی نماز جنازہ کے لیے لوگ جمع نہیں ہوتے، میت کو گھر میں رکھا جاتا ہے، تو اس دوران علماء یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ورنہ اگر تلاوت نہیں کریں گے تو ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنا شروع کر دیں گے لوگ، غیبتیں بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اب جنازہ رکھا ہوا ہے
تو بہتر ہے نا کہ اللہ کو یاد کیا جائے, اللہ کا ذکر کیا جائے, آخرت کی یاد کو تازہ کیا جائے. تو علماء اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھ لو یا سورہ اخلاص پڑھ لو, سورہ یاسین پڑھ لو, کوئی بھی سورت پڑھ لو, تاکہ آپ فضول چیزوں میں اپنا ٹائم برباد نہ کریں. اس وجہ سے کہا جاتا ہے. اور اس میں پھر جنازے کے میت کے ایصال ثواب کی نیت بھی کی جا سکتی ہے, کیونکہ اس میں بہرحال فقہا کا اختلاف ہے کہ میت کے لیے قرآن پڑھنا جائز ہے یا نہیں ہے. اور صدقے کے بارے میں تو ہمیں حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیہ نے پوچھا فاتصدق عنہا, میری ماں کا انتقال ہو گیا, میں صدقہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو جمہور علماء نے اس سے استدلال کیا کہ جب صدقہ بھی ایک نیکی ہے تو وہ نیکی پہنچائی جا سکتی ہے میت کو, تو اس میں ایک علامت بیان کی ہے کہ کوئی بھی نیک عمل پہنچایا جا سکتا ہے. تو قرآن کی تلاوت بھی نیک عمل ہے. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, صدقہ تو جائز ہے کیونکہ حدیث میں صدقے کا ذکر ہے, تلاوت کا ذکر نہیں ہے, لہذا تلاوت جائز نہیں. تو اختلاف رائے ہے اس میں. بر صغیر میں چونکہ فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, اور میری رائے میں فقہ حنفی کی دلیل بہت مضبوط ہے, کیونکہ احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اصول یہ رہا ہے کہ جزئیے کے ضمن میں کلیات سکھائے جاتے ہیں. جیسے قرآن میں آتا ہے نا لا تقل لہما اف, ماں باپ کو اف مت کرو, تو یہ ایک مثال ہے, مطلب یہ کہ تکلیف نہ دو. تو اسی طرح جو حدیث میں آتا ہے صدقہ کر سکتے ہو میت کے لیے, تو ایک مثال ہے, مطلب یہ کہ کوئی بھی نیکی کی جا سکتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ حنفیہ کا جو قول ہے نا اس میں ذرا وسعت زیادہ ہے, اللہ کی رحمت کو آپ پھیلا دیتے ہیں کہ بھئی اگر میت کے لیے تلاوت بھی جائز ہونے کا ہم فتویٰ دیں گے تو اس سے اس بہانے لوگ تلاوت کریں گے, ثواب حاصل کریں گے, اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس میت کو ثواب پہنچائے گا. تو اچھا ہے نا, اللہ کی رحمت سے اچھی امیدیں لگائیں. تو ویسے بھی شریعت کا مزاج ہے کہ جس چیز میں رحمت والا عنصر غالب ہو اس قول پہ آپ کو فتویٰ دینا چاہیے. یہ ہماری رائے ہے. اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے. تو اس لیے جنازے کے پاس قرآن پڑھنا الگ سے کوئی اس کی فضیلت ہمارے علم میں نہیں ہے حدیث میں, لیکن کہا اس لیے جاتا ہے کہ وہاں بیٹھ کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ قرآن پڑھ لیں. البتہ قرآن خوانی میت کے لیے یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ قرآن خوانی کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو قرآن پڑھنے کے لیے جمع کرنا. تو قرآن پڑھنے کے لیے جو جمع ہے نا, تو اجتماعی عمل کے لیے ثبوت ضروری ہے, یہ خوب ذہن میں رکھیں. جیسے آپ اپنے طور پر 2 نفل کبھی بھی پڑھ لیں جائز ہے, لیکن اگر آپ لاؤڈ سپیکر میں اعلان کرتے ہو یا کارڈ چھپواتے ہو یا منادی کراتے ہو آؤ میں اشراق کے 2 نوافل پڑھ رہا ہوں, تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مسجد میں آ جائیں, اب یہ اجتماعی عمل بن گیا, یہ بدعت ہو جائے گا. تو اجتماع کے لیے آپ کو دلیل کی ضرورت ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اجتماعی قرآن خوانی یہ بدعت عمل ہے, کیونکہ یہ ایصال ثواب کے لیے آپ ایک عبادت کر رہے ہیں, اور اجتماعی سطح پہ تو ہمیں نہیں ملتا صحابہ کرام میں کہیں کسی نے کبھی اجتماع کیا ہو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا, کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے تمبو لگایا ہو اور سب لوگوں کو جمع کر کے ان کی قرآن خوانی کی ہو. حضرت عمر کی شہادت ہوئی تو کہیں نہیں ملتا کہ حضرت عثمان نے ان کے لیے قرآن خوانی کی ہو. یہ ثابت نہیں ہے, اور اس پر علماء کے فتاوی بھی موجود ہیں. البتہ برکت کے لیے قرآن خوانی ایک الگ چیز ہے. برکت کے لیے یعنی مکان دکان کی برکت میں جو قرآن خوانی ہے وہ عبادت نہیں ہے, وہ از قبیل رقیہ ہے, رقیہ دم. تو اس کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بہرحال بعض علماء اس کو بھی بدعت اس لیے کہتے ہیں, بدعت تو نہیں یعنی بدعت کی تائید کا ذریعہ بنتی ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں برکت کے لیے بھی قرآن خوانی نہیں کرنی چاہیے, بلکہ برکت کے لیے گھر کے اپنے لوگ مل کے قرآن پڑھ لیں یا نماز پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں. لیکن بہرحال اگر کوئی برکت کے لیے قرآن خوانی کرواتا بھی ہے تو اس کی بہرحال گنجائش موجود ہے. احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو ترک کیا جائے, کیونکہ لوگ ایصال ثواب اور برکت والی قرآن خوانی میں فرق محسوس نہیں کرتے, تو وہ دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں, اس سے پھر بدعت کی تائید ہوتی ہے.